میں اپنے بیمار بچے کے ساتھ اسپتال کے کوریڈور میں چائلڈ اسپیشلسٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسپتال کے ہر اسٹاف نہایت مہذب اور سلیقہ مند نظر آ رہے تھے۔ مریضوں کی بھیڑ سے ڈاکٹر کی علمی لیاقت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ ان سب کی گفتگو سے دل پرسکون تھا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے اور اس کے علاج سے بچے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اپنی ٹیم ممبر کو ہدایت دیتے ہوئے دور سے ڈاکٹر آتی دکھائی دی، ایسی پروقار اور سحر انگیز وجود کہ سب اپنی اپنی گفتگو چھوڑ کر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہر شخص ڈاکٹر کی شخصیت سے متاثر تھا۔ جب وہ میرے پاس سے گزری تو مجھے اس کا چہرہ جانا پہچانا معلوم ہوا اور دل میں کئی سوال پے در پے آنے لگے۔ کیا یہ وہی ہے یا میری نظروں کا دھوکہ؟ ماضی کی ادھیڑ بن میں ابھی غوطہ زن تھا کہ نرس نے نام پکار کر اندر آنے کو کہا اور میں اپنے بچے کو لیے اس پرکشش جاذب نظر چہرے کے سامنے کھڑا تھا۔ زبان سے تو میں بچے کی طبیعت کی ناسازی کا ذکر کر رہا تھا، لیکن دل و دماغ بالکل منتشر تھا۔ عجب سی کیفیت سے دل ڈوبا جا رہا تھا۔ ہاں، یہ وہی ہے، بالکل 100% وہی۔ لیکن کیا یہ مجھے پہچان رہی ہے یا جان بوجھ کر اندیکھا کر رہی ہے؟ میں اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام رہا۔ کیبن سے نکلتے ہوئے پاؤں گھر کی طرف اور دماغ ماضی میں جا چکا تھا، جہاں میں اور میری امی تھیں۔ بیٹا، بہت اچھا رشتہ ہے، اچھے دیندار لوگ ہیں، تعلیم یافتہ گھرانہ ہے، کب تک ایسے ہی انکار کرتے رہو گے؟ اس بار میں تیری ایک نہیں سنوں گی۔ اور میں نے بھی خاموشی سے امی کی بات پر سر جھکا دیا۔ گھر میں ہر وقت رشتے کی بات ہونے لگی۔ جدھر جاتا بھابھی کے مزاحیہ فکرے دل کو گدگداتے۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جس میں وہ میرا مذاق نہ اڑاتی اور میں شرما جاتا۔ میں بھابھی کی بہت عزت کرتا تھا، میری کوئی بہن نہیں تھی۔ ہم 2 بھائیوں میں بھیا بڑے تھے اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ ہم سب ساتھ رہتے تھے، امی، بھیا، بھابھی اور میں، اور ہم سب کا دل بہلانے کو پیاری سی گڑیا میری بھتیجی۔ ایک دن صبح آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا تو بھابھی نے لڑکی کی فوٹو لا کر دیا۔ آپ لوگ دیکھ لیں، مجھے نہیں دیکھنا، آپ غلط نہیں کر سکتی میرے لیے۔ لیکن پھر بھی وہ تصویر ٹیبل پر رکھ کر ہنستے ہوئے کہتی ہوئی چلی گئیں، دیکھ لو، زبان پر انکار ہے مگر دل تو چاہ رہا کہ کب دیکھ لوں، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، بھابھی پلیز۔ بات تو سچ تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا جسے گھر والوں نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ فوٹو لے کر میں آفس کی طرف نکل پڑا۔ دل میں عجیب سی کیفیت تھی اور آفس جانے کی جلدی بھی۔ جب میں نے فوٹو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، زبان سے صرف ماشاء اللہ کی آواز نکلی۔ رات کھانے کے ٹیبل پر سب مجھے ہی گھور رہے تھے اور بھابھی کی نظروں میں سوالیہ نشان تھے۔ میں سمجھ کر بھی انجان بنا رہا۔ پھر بھیا نے پوچھا، آپ اگر بولیں تو آگے بات کی جائے، اور میں مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا آیا۔ سب بہت خوش تھے اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب سب لڑکی دیکھنے جانے والے تھے۔ سب سے زیادہ میری گڑیا خوش تھی۔ چاچو، چاچی کو لانے جا رہے ہیں ہم، آپ کیوں نہیں چل رہے؟ اور میں مسکرا کر اسے گود میں بٹھا لیتا۔ کتنا خوش تھا میں، جس کی تصویر میرے دل میں جگہ بنا چکی تھی، اب وہ میری زندگی میں شامل ہونے والی ہے۔ نہ جانے اس کے ساتھ زندگی کے کتنے ادوار طے کر لیے تھے۔ مستقبل کا سارا تانا بانا اس تصویر کے ساتھ ہی بن لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری زندگی میں بہار بن کر آئے گی اور میری زندگی گلزار ہو جائے گی۔ وہاں سے آ کر امی بہت خوش تھی، بھیا بھی مطمئن تھے، اور میری گڑیا بس یہ کہہ کر خوش ہو رہی تھی کہ چاچو، چاچی نے مجھے بہت سارے چاکلیٹ دیے۔ لیکن بھابھی، ان کی خوشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ وہ بظاہر ہنس رہی تھی لیکن چہرے کے تاثرات کچھ اور بیان کر رہے تھے۔ شام جب میں آفس سے آیا تو بھابھی میرے کمرے میں آئیں۔ میں نے پوچھا، بھابھی، امی نہیں دکھ رہی اور گڑیا کہیں نہیں ہے؟ تو بھابھی نے کہا، وہ پارک گئی ہیں گڑیا کو لے کر، پریشان کر رہی تھی۔
پھر بھابھی خاموش کھڑی رہیں۔ میں نے پوچھا، کچھ کہنا ہے بھابھی؟ بولیے۔ تو آ کر وہ کرسی پر سامنے بیٹھ گئی اور کہنا شروع کیا، دیکھیے فرحان، میں آپ کو چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں۔ جس طرح کی لڑکی میں چاہتی ہوں وہ لڑکی آپ کے ساتھ اچھی نہیں لگے گی۔ ان کے جملے سے ایسا لگا جیسے میرے سر پر کسی نے ہتھوڑا مار دیا۔ دل میں چھن سے کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ جس کے ساتھ مستقبل میں زندگی گلزار کیا تھا وہاں پہلے سے خزاں کا موسم آ گیا۔ نہ جانے بھابھی کیا کچھ بولتی رہیں، لیکن میں کچھ نہیں سن پا رہا تھا سوائے اس کے کہ میں بھابھی کو لڑکی پسند نہیں۔ ساری رات میں سوچتا رہا، جو لڑکی ابھی اس گھر میں نہیں آئی اس کے لیے میں بھابھی کا دل کیسے توڑ دوں؟ میں ان سے باغی کیسے ہو جاؤں؟ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور وہ مجھے بھی چھوٹا بھائی مانتی ہیں۔ میں تو امی سے انکار کر دوں گا۔ صبح جب بوجھل دل سے امی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو قدم اٹھ ہی نہیں رہے تھے، پھر بھی دل کو سمجھاتا ہوا ہمت کر کے امی کے پاس گیا۔ حسب عادت امی نے مسکرا کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور شادی کی پلاننگ بتانے لگی۔ میں چاہتا تو نہیں تھا، پھر بھی ان کی بات کاٹ کر انکار کر بنا وجہ بتائے وہاں سے آ گیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن جب میں اس تصویر کی حقیقت سے روبرو تھا۔ ماضی میں سمجھائی گئی امی کی باتیں آج دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ تیری بھابھی جھوٹ بول رہی ہے، لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ باوقار خاندان کی خوبصورت لڑکی ہے۔ اور مجھ بے وقوف کو امی کی باتوں کے آگے بھابھی کی بات صحیح لگی کہ لڑکی کا رنگ سانولا ہے، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ امی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں نے بھابھی کی بہن سے شادی کی، اور آج امی کی ہر بات میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ تیری بھابھی نہیں چاہتی کہ اس گھر میں کوئی اس سے پڑھی لکھی اور زیادہ خوبصورت آئے، تو کیوں نہیں اس بات کو سمجھتا؟ وہ اپنی بہن سے تیرا رشتہ کرانا چاہتی ہے۔ اوہ خدایا، جس بھابھی کی میں نے اتنی عزت کی تھی، ان کے ہر حکم کو سر آنکھوں سے لگاتا تھا، انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میرے پہلے پیار کو، ہاں وہ میرا پہلا پیار تھی، پہلی نظر کی پہلی محبت، جس کی تصویر میرے دل میں گھر کر چکی تھی، بھابھی نے اپنی مکاری سے اسے مجھ سے دور کر دیا۔